بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی جو بات چیت ہے وہ ڈیوائن گائیڈنس کے بارے میں ہے۔ ڈیوائن گائیڈنس، خدا کی ہدایت کا پرنسپل کیا ہے؟ اکثر لوگ یہ پوچھتے تھے، اس کا مطلب مجھے آج ہی سمجھ میں آیا، اسی لیے میں نے اس کو موضوع بنا رہا ہوں کہ قرآن میں کئی جگہ یہ بات آئی ہے کہ ہدایت خدا کی طرف سے آتی ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یعنی پرافٹ سے کہا گیا کہ تم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، یعنی گائیڈنس جو ہے وہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ تم دے دو کسی کو، بلکہ ہدایت تو خدا کی طرف سے آتی ہے۔ اس آیت کا مطلب اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ پھر تو ہم، یعنی اس پورا معاملہ کمپلشن کا معاملہ ہے، ہمیں کیا کرنا ہے اس میں؟ آج ہی یہ بات میری سمجھ میں آئی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دائی کا کام 50% ہے، بقیہ 50% مدعو کا کام ہے۔ یہ 50-50 کا معاملہ ہے۔ مدعو کا مطلب کیا ہے؟ اس کی اپنی نیچر۔ تو دائی یہ کرتا ہے کہ وہ بات کو بتاتا ہے، سچائی کو بتاتا ہے، لیکن یہ بتانا جو ہے، اس معاملے میں دائی کا رول صرف 50% ہے۔ خدا نے انسان کو جو نیچر دیا ہے، انسان کے اندر رائٹ اور رانگ کو سمجھنے کی جو کیپیسٹی دی ہے، اس کو اگر وہ استعمال نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا ڈور وہ بند کیے ہوئے ہے۔ کوئی کوئی آدمی آتا ہے آپ سے ملنے کے لیے، آپ ڈور اپنا بند کیے ہوئے ہیں، تو کیا ہوگا؟ ملاقات ہی نہیں ہوگی آپ سے، آ کر لوٹ جائے گا وہ۔ تو یہ جو معاملہ ہے کہ انسان کو خدا نے بائی نیچر سب کچھ بتا دیا ہے۔ علامہ آدم الاسماء کلھا، تو نیچر میں آلریڈی انٹرووون ہے وہ بات جو دائی کے ذریعے آپ تک پہنچنے والی ہے۔ تو دائی جب بتائے گا آپ کو سچائی، تو آپ کو اپنے نیچر کا جو ڈور ہے، نیچر کی جو کھڑکی ہے، اس کو کھول دینا پڑے گا۔ تو دائی کی بات اور آپ کی نیچر کی جو وائس آف نیچر جو ہے، وہ دونوں جب مل جاتے ہیں تب وہ چیز آپ کے لیے انڈرسٹینڈیبل بن جاتی ہے، ورنہ وہ چیز ایلین رہتی ہے، فارن رہتی ہے۔ دائی کی بات اس وقت تک آپ کے لیے ایک اجنبی بات ہے، ایلین ہے، جب تک آپ اپنی نیچر کا جو کھڑکی ہے، جو ونڈو ہے نیچر کی، اس کو نہ کھولیں۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، تم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہاں اللہ جو ہے، اس کا مطلب ہے فطرت یعنی ڈیوائن نیچر، کہ ڈیوائن نیچر جب اس کے ساتھ اس کا ساتھ دے، تب جا کر وہ بات آدمی کی سمجھ میں آتی ہے اور اس کو وہ اختیار کر لیتا ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ 50-50 کا معاملہ جو ہے ایک یونیورسل لا ہے ہر معاملے میں. جس چیز کو بھی آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو لگے گا کہ یہ 50-50 کا معاملہ ہے. 50% اپنا، 50% دوسرے کا، تب جا کر بات مکمل ہوتی ہے. میرے پاس ایک صاحب کا ٹیلیفون آیا جو ہمارا میگزین پڑھتے ہیں، ہماری کتابیں پڑھے ہوئے ہیں، اور اس مشن سے وہ جڑے بھی ہوئے ہیں. تو ان کا ٹیلیفون آیا کہ مجھے ایک ڈریم آیا ہے. ایک ڈریم، وہ ڈریم یہ تھا کہ وہ کہیں چل رہے ہیں تو راستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ کچھ بہت ہی ایک عام جگہ ہے، کوڑا کرکٹ وہاں پر ہے. تو ان کے ایک ریلیٹیوز وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، مردہ، ڈیڈ. ایک انسان ڈیڈ پڑا ہوا ہے، ان کا اپنا جان پہچان کا انسان. تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ڈیڈ ہے، کیا کیا جائے. تو وہ کہیں سے لا کر ایک چادر اس کو اڑا دیتے ہیں. کچھ دیر کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ اس آدمی نے آنکھ کھول دی، بولنے لگا، اٹھ گیا اور چلنے لگا. انہوں نے پوچھا کہ اس ڈریم کا مطلب کیا ہے. تو اس ڈریم میں بھی مجھے لگا کہ وہی 50-50% کا معاملہ ہے. وہ کیسے؟ دیکھیے، صحیح البخاری جو کتاب ہے حدیث کی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرافٹ ہوڈ ختم ہو گئی، اب کوئی پرافٹ آنے والا نہیں ہے، لیکن ایک چیز باقی ہے. وہ کیا ہے؟ سچے ڈریم، الرؤیا الصادقہ، سچے ڈریم. تو آپ نے بتایا کہ ڈریم جو ہے وہ پرافٹ ہوڈ کا 46واں حصہ ہے، 46 حصہ ہے، نبوت کا 46واں حصہ ہے. اس پر بھی آج ہی میں غور کرتے ہوئے سمجھ پایا کہ اس کا مطلب ہے کہ ڈریم 50% ہے، انٹرپریٹیشن کا تعلق اس سے الگ ہے. خود ڈریم میں انٹرپریٹیشن نہیں ہوتا، 50% ڈریم ہوتا ہے اور 50% آپ کا اپنا سمجھ ہوتی ہے. تو اسی لیے کہا گیا ہے رؤیا صادقہ کو مبشرات، خوشخبری، گڈ ٹائیڈنگ. تو خدا جب ایک ڈریم دکھاتا ہے آپ کو تو اس نے آپ کو ایک خوشخبری دی، لیکن وہ 50% ہے. اپنی عقل کو آپ کو استعمال کر کے وہاں بقیہ 50% کو ایڈ کرنا پڑے گا، تب اس کو آپ سمجھ پائیں گے. تو یہ جو حدیث میں ہے کہ سچے خواب جو ہیں نبوت کا 46واں حصہ ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ 50% ہے. 50% آپ کو اپنی طرف سے ایڈ کرنا پڑتا ہے. میں اس کو السٹریٹ کرنے کے لیے میں ایگزامپل دوں گا. دیکھیے، ہمارے ایک ساتھی ہیں حیدرآباد میں، حبیب بھائی. تو کئی برس پہلے ان کو ایک خواب آیا. کہ ایک روڈ ہے سیدھی، اس پر ایک بہت بڑا سانپ ان کو دوڑا رہا ہے. سانپ دوڑا رہا ہے، وہ دوڑ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک جگہ پہنچتے ہیں، ایک اسپاٹ پر جہاں میں کھڑا ہوا ہوں، یعنی روڈ کے بیچ میں کھڑا ہوا ہوں. تو مجھ کو دیکھ کر وہ بھی کھڑے ہو گئے، بس سانپ بھی رک گیا. تو مجھ سے وہ کہتے ہیں پریشانی کے عالم میں کہ دیکھیں یہ سانپ مجھ کو دوڑا رہا ہے، کیا کروں؟ تو میں کہتا ہوں کہ دعوت کیجیے، دعوت کیجیے. وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہی سیم ڈریم ویسے ہی کہ ویسی ان کو بار بار آتا رہا کہ سانپ دوڑا رہا ہے،
وہ دوڑ رہے ہیں، میں روڈ پر ملتا ہوں، مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے سانپ دوڑا رہا ہے، میں کہتا ہوں دعوت کیجیے، یہاں پر ڈریم ختم ہو جاتا ہے. تو اس وقت جو انہوں نے سمجھا اس ڈریم کا مطلب، یعنی بقیہ 50% وہ ایڈ نہیں کر سکے، تو ڈریم ایسے ہی رہا، ان ایکسپلین پڑا رہا. کیوں؟ انہوں نے سمجھا کہ دعوت کیجیے کا مطلب یہ ہے کہ دیگ پکوا کر کھلاؤ. آج کل آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا رواج ہے کہ دیگ پکوا کر کھلاتے ہیں. تو دعوت کیجیے کا مطلب یہ سمجھے وہ کہ لوگ کھلائی پلائیے. تو شاید کھلایا پلا بھی ہو، انہوں نے، مجھے یاد نہیں ہے کہ کھلایا پلایا کہ نہیں کھلایا پلایا. تو وہ خواب آتا رہا آتا رہا آتا رہا. تو پھر مجھ سے انہوں نے کہا کہ میں سمجھ نہیں پایا کہ یہ خواب بار بار کیوں آ رہا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ دعوت کیجیے کا مطلب کھلانا پلانا نہیں ہے. دعوت کیجیے کا مطلب ہے ڈو دعوی ورک، ڈو دعوی ورک. تب ان کی سمجھ میں آیا، تب انہوں نے ریسٹ آف دا 50% کو ایڈ کیا کہ مجھے دعوتی کام کرنا چاہیے. اب ماشاء اللہ وہ اسی میں لگ گئے ہیں، اپنے کو اسی میں ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے. اس ایگزامپل سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈریم کیا چیز ہے، اور رسول اللہ نے کیوں کہا کہ ڈریم جو ہے نبوت کا 50% حصہ ہے. آپ نے 40واں حصہ کہا تھا، اسی کو میں کہہ رہا ہوں 50%. تو 50% ڈریم ہوتا ہے اور 50% انٹرپریٹیشن ہوتا ہے جو آپ کی طرف سے آتا ہے. تو اگر آپ 50% خدا نے آپ کو بتایا گڈ ٹائڈنگ کے روپ میں، اور 50% آپ ایڈ نہ کر سکے، تو کیا ہوگا؟ آپ کو ایسے خواب سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. خواب خود نہیں چلائے گا. خواب اپنے ساتھ کبھی بھی یاد رکھیے انٹرپریشن لے کر نہیں آتا. یہ بہت بڑی بات سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی ڈریم اپنے اندر انٹرپریشن لے کر نہیں آتا. انٹرپریشن ڈریم دیکھنے والے کا اپنا کام ہے، اس کو اتنا ایڈ کرنا پڑے گا. یہاں بھی وہی بات ہے جو وہاں ہے کہ ہدایت جو ہے تم نہیں دے سکتے جب تک خدا نہ چاہے. یعنی تم جو کچھ کرو گے وہ 50% ہوگا، بقیہ 50% تو مدعو کا کام ہے. اپنے حصے کا کام وہ اگر نہیں کرے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اب حبیب بھائی نے جب سمجھ لیا کہ اس کا مطلب یہ ہے اور اسی میں لگ گئے، تب جا کر وہ خواب جو ہے ان کے لیے رحمت بن گیا، رحمت، بلیسنگ. اس سے پہلے وہ صرف ایک ڈریم تھا، اب وہ ایک ان کے لیے بلیسنگ بن گیا. یعنی وہ اپنے کو ڈیڈیکیٹ کر دیا انہوں نے دعوی ورک میں. تو جنہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا ان سے بھی میں نے یہی کہا کہ آپ کے ڈریم کا مطلب کیا ہے، اس کو 50% کو ایڈ کیجیے اپنی طرف سے. کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ خود چل رہے ہیں اور آپ کا ایک جانا بوجھا آدمی ڈٹ پڑا ہوا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ آپ کو اللہ کے فضل سے یہ مشن آپ کو ڈسکور ہوا، دعوی ورک کے امپورٹنس کو آپ نے سمجھا، اس مشن میں آپ نے اپنے آپ کو جوڑا، تو آپ ایک چلنے والے انسان بن گئے. اس آدمی کو ابھی مشن کی کوئی ڈسکوری نہیں ہوئی، اس کو معرفت نہیں ہوئی، اس کو کوئی ریئلائزیشن نہیں ہوا، تو وہ ڈٹ پڑا ہوا ہے. تو پھر آپ نے کیا کرتے ہیں آپ کہ آپ اس کے اوپر لا کے چادر ڈال دیتے ہیں. تو چادر کے بعد پھر وہ زندہ ہو جاتا ہے. یعنی آپ اپنا علم ٹرانسفر کرتے ہیں اس کی طرف، یہ مطلب ہے. تو اس پر دعوی ورک کرتے ہیں، اس کو بات بتاتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں، پھر زندہ ہو جاتا ہے وہ. تو دیکھیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پریزنٹ کے لینگویج میں فیوچر کی بات کہی جاتی ہے.
یہاں پر جو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا ہی کرو، یعنی ان کے اوپر چادر ڈالو کا مطلب کیا ہے؟ وہی گیان ان کو پہنچاؤ، وہی ریئلائزیشن کو پہنچاؤ، وہی سچائی بانٹو ان کو، تاکہ جس طرح تم چل پھر رہے ہو زندہ ہو تو وہ بھی چلنے پھرنے لگے اور زندہ ہو کر کے. یہ مطلب ہے. یعنی خبر کی زبان میں یہ انشاء ہے، یعنی پریزنٹ کی زبان میں فیوچر کی بات کہی گئی ہے. تو اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خدا کی توفیق سے سچائی کی ڈسکوری ہو گئی تو آپ چل پھر رہے ہیں، اور جس کو ڈسکوری نہیں ہوئی وہ ڈیڈ پڑا ہوا ہے. تو آپ بانٹیے، اپنے گیان کو بانٹیے، اپنی معرفت کو بانٹیے، اپنے علم کو بانٹیے، اپنی ریئلائزیشن کو بانٹیے. یہ مطلب ہے اس خواب کا. اب دیکھیے اس پر ایک آیت بہت ہی زیادہ اسی سے ریلیونٹ ہے. سورہ الانعام یعنی چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 122. اومن کان میتن فاحیناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مین واز ڈیڈ، دین وی گیو ہم گائیڈنس، ناؤ ہی از واکنگ ود دس گائیڈنس امنگ پیپل. یہ مطلب ہے اس کا. اس کا لٹرل ٹرانسلیشن یہ ہے کہ انسان مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، اور اس کو ہم نے ایک نور دے دی، روشنی دے دی، لائٹ دے دیا. اب لوگوں کے درمیان اس لائٹ کے ساتھ وہ چل رہا ہے. یہ ٹھیک یہی مطلب ہے اس ڈریم کا بھی. یہاں پر دیکھیے یہ ڈیڈ کا ورڈ ہے جو میت. اومن کان میتن، میت مانے ڈیڈ، مردہ. یہ ڈیڈ کا لفظ وہاں پر الیگریکل سینس میں ہے، الیگریکل سینس میں، یعنی فزیکل ڈیتھ مراد نہیں ہے یہاں پر، اسپریچول ڈیتھ مراد ہے. اسپریچول ڈیتھ یعنی ڈیتھ ان ٹرم آف ریئلائزیشن، ڈیتھ ان ٹرم آف معرفت، ڈیتھ ان ٹرم آف ڈسکوری. تو لوگ یہ بات دیکھیے، یہ جو خواب ہے، اس حدیث اس آیت کو ملائیے. یہ خواب کسی ایک انسان کو نہیں بتا رہا ہے، سارے انسانیت کے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ، اس کو آپ جنرلائز کیجئے، اس خواب کو آپ جنرلائز کیجئے، اس ڈریم کو. تو مطلب یہ بنے گا کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جن کو اسپریچول لائف مل چکی، اسپریچول لائٹ مل چکی، جو روشنی میں آ چکے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو ابھی اسپریچول لائٹ نہیں ملی ہے. تو یہ زندہ ہیں، وہ ڈیڈ ہیں. تو زندوں کا کام ہے کہ ڈیڈ کو بانٹیں اپنی اس اسپریچول لائٹ کو، یعنی خوب دعوی ورک کریں، خوب دعوی ورک کریں، خوب دعوی ورک کریں. یہ ہے مطلب اس کا. اب دیکھیے کہ یہ جو معرفت جس کو ہم کہتے ہیں یا جس کو ہم کہتے ہیں ریئلائزیشن، تو اس کو سمجھیے. میں سمجھتا ہوں کہ بیسٹ ایگزامپل ہے الیکٹریسٹی کا معاملہ. ہم آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر اگر ہمارے یہ جگہ جو ہے پاور ہاؤس سے جڑی ہوئی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ یہاں اندھیرا ہوگا، یہاں اندھیرا ہوگا، سب کچھ اندھیرے میں ہوگا. لیکن جیسے ہی ہم پاور ہاؤس سے کنیکٹ کرتے ہیں اپنے اس جگہ کو، تو یہ سب کچھ روشنی میں آ جاتا ہے.
لائٹیں جل جاتی ہیں، پنکھا چلنے لگتا ہے، سب کچھ حرکت میں آ جاتا ہے. تو انسان اس وقت تک یعنی ڈیڈ ہے جب تک خدا سے اس کا کانٹیکٹ نہیں بنتا. خدا سمجھیے کہ وہ پاور ہاؤس ہے، ہم کو سمجھیے کہ ہم ایک گھر ہیں جہاں کے کنیکشن جوڑنا ہے. تو انسان جو ہے جب تک خدا کے پاور ہاؤس سے اپنے کو نہیں جوڑتا، اس کا کنیکشن نہیں بنتا، تب تک وہ اندھیرے میں ہے، کچھ بھی اس کو نہیں. کل میں میرے گھر میں ایک کارنر ہے پارک کی طرف، تو اسے بہت بیوٹیفل سین رہتا ہے. میں وہاں بیٹھتا ہوں اکثر، تو وہاں پارک دکھائی دیتا ہے، پیڑ دکھائی دیتے ہیں، آسمان دکھائی دیتا ہے، ایک نیچر کا ماحول وہاں پر رہتا ہے. تو کل میں وہاں بیٹھا ہوا تھا اور سورج چمک رہا تھا اوپر. تو اچانک میں نے سوچا کہ اگر یہ سورج بے نور ہو جائے، سورج کی روشنی ختم ہو جائے. سائنس یہ کہتی ہے کہ کسی بھی سیکنڈ کے فریکشن میں سورج کی روشنی ختم ہو سکتی ہے. یہ بس سمجھیے کہ وہ کوئی فار گرانٹیڈ نہ لیجیے سورج کی روشنی کو. سائنس کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو سیکنڈ کے فریکشن میں سورج کی روشنی ختم ہو سکتی ہے. تو میں نے سوچا کہ اگر روشنی ختم ہو جائے سورج کی تو کیا ہوگا. میرے سر پر آنکھ ہوگی مگر میں دیکھوں گا نہیں. میرے سامنے پارک ہوگا مگر مجھ کو وہ نظر نہیں آئے گا. سب کچھ پھر بھی رہے گا، ایگزسٹ کرے گا، لیکن میرے لیے وہ نان ایگزسٹنٹ ہوگا. یہ ہے خدا سے جوڑنا. قرآن میں ہے کہ رسول کے بارے میں کہ سراج منیرہ، قرآن کے بارے میں، رسول کے بارے میں، یہ سراج منیر ہے، روشنی کا بھنڈار ہے. یہ قرآن، یہ رسول کی ہدایت اور یہ خدا. تو خدا نے سورج کی روشنی کی شکل میں ہمیں بتایا ہے کہ تم آنکھ رکھتے ہو تب بھی تمہیں لائٹ کی ضرورت ہے. تمہاری آنکھ کافی نہیں ہے دیکھنے کے لیے، تمہیں لائٹ چاہیے. یہ ہے سورج کی روشنی میں ڈیوائن لائٹ کو بتایا گیا ہے. تمہیں ڈیوائن لائٹ درکار ہے. تو دعوی ورک کیا ہے؟ دعوی ورک یہی ہے کہ جو لوگ اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں ان کو خدا کی روشنی پہنچانا، ڈیوائن لائٹ ان کو مل جائے. یہی دعوی ورک ہے کہ ڈیوائن لائٹ سے ان کو جوڑ دیا جائے. یہی دعوی ورک ہے. دیکھیے، یعنی اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بیسٹ ورڈ ہے اسپریچولیٹی. اگرچہ اسپریچولیٹی کو استعمال کیا گیا ہے مسٹریکل سینس میں، مگر میں مسٹریکل سینس میں نہیں مانتا. اسپریچولیٹی کا معاملہ کوئی مسٹری کا معاملہ نہیں ہے، ایک ویل نون چیز ہے وہ، اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ غلط فہمی اس لیے ہوئی کہ ہم نے اسپریچولیٹی کو سیلف یعنی سیلف بیسڈ اسپریچولیٹی کے سینس میں لے لیا. صحیح بات ہے کہ اس کو گاڈ بیسڈ اسپریچولیٹی کے سینس میں لیا جائے. جب تک آپ اپنے بھی جیتے ہیں تو آپ اندھیرے میں رہتے ہیں، جب آپ خدا کو ڈسکور کر لیتے ہیں تو آپ اجالے میں آ جاتے ہیں. تو جس کو مل جائے خدا کی روشنی، اسی کو میں کہوں گا کہ اسپریچولیٹی مل جائے، جس کو اسپریچول لائف جس کو ہو جائے، تو اس کی ڈیلی لائف میں ایک نیا انداز آ جاتا ہے، ایک نئی روشنی، ایک نیا بیہیویئر. اس کا سوچنا الگ ہو جاتا ہے، اس کا بولنا الگ ہو جاتا ہے، اس کا چلنا الگ ہو جاتا ہے. جسے قرآن میں کہا کہ یمشی بہی فی الناس، لوگوں کے درمیان چلتا ہے اس روشنی کو لے کر. تو دیکھیے، دو باتیں ہوتی ہیں. ایک خود میری زندگی میں اسپریچولیٹی آ گئی،
ایک یہ ہے کہ میرے اندر دعوت کا مشن، دعوتی مشن کا جذبہ ابھرا، میں داعی بن گیا۔ ایک طرف آدمی اپنی زندگی میں اسپریچول لائٹ لاتا ہے، دوسری طرف اسپریچول لائٹ کو بانٹتا ہے دوسروں تک، یہ دو باتیں ہوتی ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو اپنی زندگی میں لانے کا مطلب۔ دیکھیے، ایک تابعی تھے، ان کا نام تھا امام حسن بصری، تابعی، بصرہ میں رہتے تھے جو عراق میں ہے۔ تو ایک دن وہاں کسی راستے سے گزر رہے تھے، تو وہاں ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا مغافری۔ مغافری بہت ہی، یعنی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ماکری، ماکری میں بہت ایکسپرٹ تھے وہ، یعنی لوگوں کو ایسی بات کہہ دینا جو لوگ ہنسے خوب، ماکری والی چیز میں بہت ایکسپرٹ تھے وہ۔ تو کچھ سرکاسٹک ریمارک دے دیا کسی کے بارے میں، کسی کو ریڈیکول کر دیا، ایک فن بنا دیا کسی کا، تو اب وہ لوگ ہاں ہاں ہنس رہے ہیں۔ تو بہت لوگ اکٹھا، ان پاس ایک دن دیکھا انہوں نے کہ بہت سے اکٹھا ہیں اور وہ اسی طرح کی لینگویج بول رہے ہیں، خوب ہنس رہے ہیں لوگ۔ تو حسن بصری نے کہا، اے شخص، کیا تجھ کو نہیں معلوم کہ قرآن میں ایک آیت یہ بھی ہے؟ دیکھیے، اب تک وہ آدمی سیلف میں جی رہا تھا، اپنے، اس کے مائنڈ میں خیالات آتے تھے، زبان سے بولتا تھا، لوگ ہنس رہے ہیں، اپنے میں جی رہا ہے۔ اب آیت کا جو ریفرنس دیا انہوں نے، تو خدا کی طرف لوٹایا اس کو۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کو پتہ ہے کہ قرآن میں ایک آیت یہ بھی ہے، وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ۔ مبتل کہتے ہیں یاوا گو، اردو میں کہتے ہیں یاوا گو، کوئی ماکری کرنے والا۔ مبتل کے اور بھی معنی ہوتے ہیں، یہاں پر جو مطلب جس کو انہوں نے بتایا، مبتل کے معنی ماکری کرنے والا، یاوا گو، ہنسی مذاق کی باتیں کرنے والا، لوگوں کو ہنسانے والا، تماشے کی باتیں کر کر کے۔ تو خسر ہنالک المبتلون، مبتل لوگ اس دن گھاٹے میں ہوں گے، یعنی جب قیامت آئے گی، جب ڈے آف ججمنٹ آئے گا، تو مبتل لوگ گھاٹے میں رہیں گے۔ وہ خسر ہنالک المبتلون۔ اب دیکھیے یہاں پر کیا ہوا، اس مغافری نے اپنے 50% کو ایڈ کیا۔ کئی بار آپ دیکھیں ہیں کہ لوگوں کو قرآن بتاتے رہیے، حدیث بتاتے رہیے، پھر بھی وہ ہاں ہاں کرتے رہیں گے، اس سے کوئی ان کو فرق نہیں پڑے گا۔ بہت سے لوگ آپ پائیں گے اپنی زندگی میں، تو وہ آدمی وہ ہوتا ہے جس نے اپنے 50% کو ایڈ نہیں کیا۔ آپ نے بات کہی اس کو، سچائی کی، اس نے اپنی 50% کو ایڈ نہیں کیا، تو کیا ہوا؟ بات ہوا میں چلی گئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس آدمی نے اپنے 50% کو ایڈ کیا، وہ آدمی ظاہر ہے قرآن کو جانتا تھا وہ، تو اس کو یاد آ گیا کہ ہاں یہ آیت بھی قرآن میں ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم باتوں کو بھولے رہتے ہیں، اگرچہ وہ انکانشیس مائنڈ میں ہوتی ہے، لیکن ہم بھولے رہتے ہیں۔ تو وہ اپنے میں جی رہا تھا۔ دیکھیے یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ 4-10 آدمی ہیں، آپ نے ایک بات کہی اور لوگ ہنسنے لگے، تو آپ کی ایگو بوسٹ ہوتا ہے، آپ کی ایگو کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ دیکھو میں نے ایک بات کہی تو لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، میں نے ایک بات کہی تو لوگ ہنس رہے ہیں۔ اس سے آپ کا ایگو بوسٹ ہوتا ہے، آپ خوب خوش ہوتے ہیں۔ یہ ہے کیا ہے؟ یہ ہے لیونگ ان یور سیلف، یہ سیلف اورینٹڈ لائف۔ تو یہ حالت تھی اس کی، لیکن جب انہوں نے یہ آیت پڑھ دی، وَخَسَرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، کہ ڈے آف ججمنٹ جب آئے گا تو مبتل لوگ گھاٹے میں رہیں گے۔ تو کتاب میں آیا ہے، یہ واقعہ میں نے تفسیر ابن کثیر میں پڑھا، اچانک وہ چپ ہو گیا،
اچانک چپ ہو گیا، اور راوی کہتے ہیں کہ ایسا لگتا کہ جیسے کہ یہ بات اس کے چہرے پر چپک گئی، اس کے فیس پر چپک گئی. حتیٰ لحق باللہ تعالی، حتیٰ لحق باللہ تعالی، یعنی لائف ٹائم کے لیے چپک گئی. مرتے تک وہ اسی حال پر مرا کہ پھر کبھی اس نے موکری نہیں کی، پھر کبھی اس نے ہنسنے ہنسانے کا کام نہیں کیا. یہ کیا ہے؟ یہ اپنے اندر اسپریچول لائٹ لے آنا. اسپریچول لائٹ کب لا پائیں گے آپ؟ جب آپ نے اپنے 50% کو ایڈ کریں گے. آپ دیکھیے، جب تک آپ اپنے 50% کو ایڈ نہ کریں، پیغمبر بھی آئے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح کے بیٹے کو حضرت نوح نے بہت سمجھایا، اس کو ہدایت نہیں ملی. حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو بہت سمجھایا، ان کو ہدایت نہیں ملی. رسول اللہ نے اپنے چچا ابو طالب کو بہت سمجھایا، ان کو ہدایت نہیں ملی. کیوں؟ ان لوگوں نے اپنے 50% کو ایڈ نہیں کیا، اپنے نیچر کے جو ونڈو تھی اس کو کھولا نہیں انہوں نے، تو روشنی اندر تک داخل نہیں ہوئی. مغافری نے جیسے ہی انہوں نے کہا کہ وہ خسر ہنالک المبطلون، اچانک اپنے اس کے نیچر کی کھڑکیاں کھل گئیں. اس نے کہا کہ اچھا ایسا ہے قرآن میں، تو وہاں تو مجھے چپ ہونا پڑے گا. میں اس سے پہلے میں چپ ہو جاؤں، خدا کے سامنے چپ ہونا پڑے گا مجھ کو. کس کو ہمت ہے کہ خدا کے سامنے وہ ماکری کرے، لوگوں کا مذاق اڑائے؟ کس کی ہمت ہے؟ یہ ساری بات اس کے مائنڈ میں آ گئی کہ خدا کے سامنے تو مجھے چپ ہونا ہی ہونا ہے، تو کیوں نہ میں آج ہی چپ ہو جاؤں. تو اس کی زندگی میں ایک ریولوشن آ گیا. ایسے ایک بزرگ تھے، ان کو ایک شخص نے بہت ہی بری بات کہی. مثلا یہ کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، ایسی کوئی بہت بری بات کہی ان کے بارے میں. تو ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی پرووکیٹو بات تھی، ایک پرووکیٹو بات تھی. لیکن میں ایک بہت ہی زبردست نقطہ مجھے سمجھ میں آیا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہوں. پرووکیٹو سچویشن میں اگر آپ اپنے کو سنبھال لیں، پرووک نہ ہوں، تو آپ سپر ہیومن بن جاتے ہیں. آپ کو بہت زبردست طور پر ایک آپ کے اندر فیکلٹی جاگ پڑتی ہے اس سچویشن کو فیس کرنے کے لیے. اور اگر آپ پرووک ہو جائیں تو پھر آپ ایسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے کہ آدمی کے پاس گن ہو لیکن وہ چلا نہ پائے، گن ہو لیکن وہ اس کے ٹریگر کو دبا نہ پائے. ایسے ہو جاتے ہیں آپ کہ سب کچھ آپ کے پاس ہے، آپ کا گیان ہے، علم ہے، ریزن ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ اس کو استعمال نہیں کر پاتے اگر آپ پرووک ہو جاتے ہیں تو. یہ میں نے اپنے ایکسپیرئنس سے سمجھی ہے یہ بات کہ جب بھی آپ پرووکیٹو سچویشن میں پرووک ہو جائیں تو آپ بالکل اپنی ساری طاقت کو کھو دیتے ہیں. سچویشن کو فیس کرنے کی جو آپ کے اندر خدا نے دی تھی اس کو آپ استعمال نہیں کر پاتے. لیکن اگر پرووک نہ ہو جائیں تو آپ بہت بڑی پاور آپ پہ در آ جاتی ہے. تو دیکھیے، اس آدمی نے جب کہا کہ تم جھوٹے ہو، تم ڈھونگی ہو، کچھ بھی ایسی سخت کڑی بات کہی، اگر وہ پرووک ہو جاتے تو اس سچویشن کو فیس کرنے کی طاقت کھو بیٹھتے، پھر کچھ نہ کہہ پاتے وہ سوائے لڑنے بھرنا. وہ بھی گالی دیتے کہ تم جھوٹے ہو وغیرہ. انہوں نے دیکھی کہ وہ اپنی نارملسی کو کھویا نہیں. انہوں نے ایک ایسی بات کہہ دی انہوں نے جو ہمارے پہاڑ کے برابر تھی. وہ بات انہوں نے بہت ہی ٹھنڈے طریقے سے کہا کہ اگر میں ویسا ہوں جو تم کہہ رہے ہو تو خدا مجھے معاف کرے،
اور اگر میں ویسا نہیں ہوں تو خدا تم کو معاف کر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہمارے پہاڑ زیادہ بڑی ہے. ایک ایسی سچویشن جو آپ کو کوئی بھڑکا دیتا ہے, پرووک کر دیتا ہے, آپ کے دل میں غصہ آ جاتا ہے, اینگر, نفرت, ریونج بھڑک اٹھتا ہے, لیکن وہ بھڑکے نہیں. تو کتنی بڑی بات کہہ دی انہوں نے کہ اگر میں ویسا ہوں جو تم کہہ رہے ہو تو خدا مجھ کو معاف کرے, اور اگر میں ویسا نہیں ہوں تو خدا تم کو معاف کرے. یہ ہے وہ لوگوں کی مثال جن کو اندر اسپرچل لائٹ میں نہائے ہوئے ہوتے ہیں. اسپرچل لائٹ میں نہائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اسے کہا گیا ہے کہ چلتا ہے روشنی میں. آدمی چل رہا ہے, کوئی سچویشن پیش آئی, اس سچویشن کو فیس کرنے کے لیے اس کے پاس طاقت ہوتی ہے. یمشی بہی فی الناس, ایک روشنی مل گئی اللہ تعالی کی طرف سے, ایک ڈیوائن لائٹ, اس کو لے کر کے چل رہا ہے وہ. اس کا مطلب کیا ہے, کوئی بھی سچویشن پیش آئی تو اس کے پاس اس سچویشن کو فیس کرنے کی طاقت موجود تھی. ایسے دیکھے ایک تھے بہت بڑے عالم, تو ان کے بارے میں غلط بات مشہور ہوئی, ایک ایسی بات جو اسلام اور ایمان کے خلاف ہے. کچھ لوگ آپ جانتے ہیں کہ ایسے ہی الٹی سیدھی بات مشہور کر دیتے ہیں. تو ایک شخص نے سنا کہ ان کے بارے میں ایسا کہا گیا ہے, وہ محدث تھے وہ. تو وہ اونٹ پر بیٹھ کر وہاں سے آیا ان کے پاس. آ کر کے وہ پوچھا اس نے کہ میں نے آپ کے بارے میں ایسا اور ایسا سنا ہے جو وہ کفر کو مستلزم ہے. وہ بات, ایسی بات سخت تھی وہ. تو انہوں نے کیا کیا, صرف ایک لفظ بولے وہ, استغفر اللہ. استغفر اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں خدا سے معافی چاہتا ہوں. کوئی بہت ہی کڑی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے استغفر اللہ. یعنی ایسا مطلب اس وقت کیا میں ایسا کہہ سکتا ہوں؟ لفظی معنی تو استغفر اللہ کہیں کہ میں معافی مانگتا ہوں خدا سے, لیکن اس سچویشن میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی بات میں بول سکتا ہوں. کیا تم ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ میں ایسا کہا ہوگا؟ بھلا ایک مومن ایسا کہے گا؟ یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ کے بارے میں ایسا اور ایسا, تو کیا آپ نے یہ بات کہی ہے؟ انہوں نے کہا استغفر اللہ. جانتے ہیں کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ آدمی اونٹ پر بیٹھا اور چلا گیا. تو راوی سے پوچھا گیا کہ حل یختصم, کیا انہوں نے آپس میں پھر بھی بحث کی, آرگومنٹ کیا؟ قال اللہ, کہا کہ نہیں. یعنی پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا آپ ایسا اور ایسا کہتے ہیں؟ سننے والے نے کہا کہ استغفر اللہ. تو اسی کو مان لیا اس نے کہ جب ایک انسان یہ کہہ رہا ہے کہ تم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ میں نے ایسا کہا ہوگا, تو اس کو مان لیا اس نے, واپس چلا گیا اونٹ پر بیٹھ کر کے. تو اس میں روایت میں الفاظ بھی آتے, قال حل یختصم قال اللہ. پوچھا کہ کیا یہ لوگ آپس میں پھر بھی آرگومنٹ کیا, پھر بھی بحث تکرار کیا؟ تو راوی کہتا ہے کہ نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اسپریچولیٹی کے لائٹ میں نہائے ہوئے ہوتے ہیں. وہ انسان پر بھروسہ کرتے ہیں, ٹرسٹ کرتے ہیں. اس نے جب یہ کہہ دیا کہ بھلا بتاؤ کہ میں ایسا کہہ سکتا ہوں, تو مان لیں گے وہ اس کو. یہ ہے بہادری کی بات, یہ ہے ایمان کی بات, یہ ہے اسپریچولیٹی کی بات.
کہ جب کوئی بات کہہ دے آدمی تو آپ اس کو مان لیں. اب پھر بھی آپ اگر آرگومنٹ کریں، یہ بہت ہی پست بات ہے، چھوٹی بات ہے، گھٹیا درجے کی بات ہے یہ. تو اسپریچولیٹی دیکھیے کسی مستری کا نام نہیں ہے. اسپریچولیٹی نام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک فارمولا بہت مشہور ہے، سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ. میں سمجھتا ہوں کہ اسی کا نام اسپریچولیٹی ہے، سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ. اسپریچولیٹی مینس ہائی تھنکنگ، اوپر اٹھ کر سوچنا. ایک ہوتا انیمل لیول پر سوچنا. انیمل لیول کیا ہے کہ ایک ڈاگ نے دوسرے ڈاگ کو دیکھا، کچھ لڑنے لگا، یہ انیمل لیول. اور انسان کا لیول ہے کہ اس سے اوپر اٹھ جائے آدمی، کہ استغفر اللہ کہا تو بس بات ختم. استغفر اللہ بول دیا اس نے تو بات ختم. لیکن ڈاگ نہیں جانتا اس بات کو، بات ختم کرنے کو نہیں جانتا. وہ تو لڑے گا لڑے گا لڑے گا. تو اسپریچولیٹی کا مطلب جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہے کہ آپ ایکسٹیسی میں جئیں، ایکسٹیسی میں جئیں، وجد میں جئیں. یہ کچھ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں، نتھنگ. اسپریچول نام ہے ہائی تھنکنگ کا، ہائی تھنکنگ کا. ایک لفظ میں نے بنایا ہے جو میں نے لکھا تھا اپنے میگزین میں، بگ برڈ تھنکنگ. دیکھیے اکثر جو ٹھنڈے ملک ہوتے ہیں، سرد ملک ہوتے ہیں، وہاں پر طوفان آتے ہیں، بہت ہی سخت طوفان آتے ہیں، خاص طور پر آبی علاقوں میں، جھیل وغیرہ کے اس میں. تو کیا ہوتا ہے وہاں چھوٹے ونگ والی چڑیا بھی ہیں اور اسٹرانگ ونگ والی چڑیا بھی ہیں، بڑی بڑی چڑیا میں چھوٹی چڑیا بھی ہیں. تو جب اسٹرام آتا ہے تو چھوٹی چڑیاں اس میں اس کی زد میں آ کر مر جاتی ہیں، اس کی وکٹم بن جاتی ہیں. لیکن جو بڑی چڑیاں، جو بڑے بازو جن کے ہیں، وہ اوپر اٹھ جاتی ہیں. دیکھیے اسٹارم کا لیول کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ وہ آسمان تک ہے وہ. تو اگر اسی کے اندر آپ ہیں تو وہ چڑیا اسی میں اندر رہتی ہے، وہ مر جاتی ہے. لیکن جو بڑے بازو والی چڑیا ہے وہ اوپر اٹھ جاتی ہے، یعنی اس کے جہاں تک ہے اسٹار اس سے اوپر چلی جاتی ہے، تو اس سے بچ جاتی ہے وہ. اس کو کہتے ہیں کہ بگ برڈ آف دا اسٹار، بگ برڈ آف دا اسٹار. اس سے میں نے ایک لفظ کائن کیا ہے، بگ برڈ تھنکنگ. سچ پوچھے تو بگ برڈ تھنکنگ ہی اسپریچول تھنکنگ ہے. بگ برڈ تھنکنگ جو ہے وہی اسپریچول تھنکنگ ہے. یعنی کسی سچویشن میں آپ گرے ہوئے ہیں، کسی نے آپ کو کچھ الٹا سیدھا کہہ دیا، کسی نے آپ کو کچھ نقصان پہنچا دیا، کچھ نہ کچھ بات ایسی انوانٹیڈ ہو جاتی ہے انسان کے ساتھ. تو آپ ہر وقت نگیٹیولی ریئیکٹ کرتے رہیں، یہ کیوں کہہ دیا، وہ کیوں کہہ دیا. ہمارے گاؤں میں ایک صاحب تھے، تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ ساری بات میرے پیٹوا میں بھری ہے. پیٹوا نے پیٹ، یعنی فیملی لائف کے بارے میں کہا تھا انہوں نے، کہ فیملی لائف جو تھی وہ جوائنٹ فیملی تھی. تو جوائنٹ فیملی میں طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا ساری بات میری پیٹوا میں بھری ہے، کہ جو سنا وہ رکھے ہوئے، جو سنا وہ رکھے ہوئے ہیں. اب کہتا ہے کہ وہ 100% نگیٹو ہو گئے تھے. وہ ساری بات جو تھی اس کو رکھے ہوئے ہیں اپنے میموری میں، تو کیا ہوا کہ وہ نگیٹو بن گئے. تو وہ بڑی چڑیا نہیں بن سکے، چھوٹی چڑیا بن کر رہ گئے. اس سے اوپر اٹھ جاتے وہ، اس سے اوپر اٹھ جاتے وہ، تو وہ پھر ان کا بگ برڈ تھنکنگ آتی، بگ برڈ تھنکنگ آتی. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی فیملی میں رہتے ہیں،
ہمارے کچھ ریلیٹیوز ہوتے ہیں, کچھ فرینڈ ہوتے ہیں, کچھ نیبرس ہوتے ہیں, ایک سوسائٹی ہوتی ہے, پھر آگے بڑھ کر کے یعنی نیشنل لیول پر گروپ ہوتے ہیں, ایک گروپ یہ دوسرا گروپ وہ. تو دیکھیے اٹ از بٹ نیچرل کہ زندگی میں ڈفرینسز آئیں گے, ایک دوسرے کو شکایت ہوگی. تو ایک انسان وہ ہے جو شکایتوں میں جیتا رہے, تو وہ اسمال برڈ ہے, وہ یعنی طوفان کی زد میں آ کر کے اسی میں پڑا ہوا ہے, وہ اسمال برڈ ہے. جو آدمی اسے اوپر اٹھ جائے, اسے اوپر اٹھ جائے, اسے اوپر اٹھ جائے, تو وہ بگ برڈ ہے. اسپریچولیٹی مینس بگ برڈ تھنکنگ. ایک مرتبہ میں ہوائی جہاز میں کہیں سفر کر رہا تھا, تو 35,000 فیٹ پر جہاز اوپر جب چلا گیا تو نیچے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا. نیچے بالکل ویکوم سا تھا, نیچے نہ کوئی ریور, نہ کوئی سٹی, نہ روڈ, نہ کچھ نہ کچھ. تو میں نے سوچا کہ دیکھیے جب آدمی کا لیول اوپر ہو جائے, اوپر ہو جائے, اوپر ہو جائے, تو ساری چیزیں ڈس ایپیئر ہو جاتی ہے. اینگر اور غصہ اور ریونج اور میلس سب ڈس ایپیئر. آپ نیچے لیول پر اڑ رہے ہوں ہیلی کاپٹر سے, مثلاً ہیلی کاپٹر تو بہت نیچے نیچے اڑتا ہے, تو آپ کو دکھائی دے گا کہ ہاں کوئی ندی ہے, ادھر روڈ ہے, ادھر برج ہے, ادھر انسان ہے, ادھر بستی ہے, ادھر ٹاؤن ہے, ادھر سٹی ہے, سب دیکھیں گے آپ نیچے کے لیول پر. اوپر کے لیول پر سب ختم. تو نیچے کے لیول ہی پر یہ سب رہتا ہے کہ آپ اینگر میں جیتے ہیں, آپ ریونج میں جیتے ہیں, آپ مالس میں جیتے ہیں, آپ ایگو میں جیتے ہیں. ایگو بھی کسی کے مقابلے میں ہوتا ہے. یہ سب نیچے کے لیول پر جینا ہے. اٹھ جائیے, اٹھ جائیے, اٹھ جائیے, تو آپ کیا ہوگا, سب ختم, سب ڈس ایپیئر ہو جاتا ہے. سب دیٹ از اسپریچول لیول, دیٹ از اسپریچول لیول. تو یہ جو ہے کہ نور کہ خدا نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کو ایک لائٹ دے دیتے ہیں, نور, جس میں وہ چلتا ہے, یمشی بہی فی الناس. ایک یہ ہے کہ اس کی لائف اسپریچول لائف بن جاتی ہے, اس کی لائف ڈیوائن لائف بن جاتی ہے, اس کی لائف میں پازیٹیوٹی آ جاتی ہے. ہر معاملے میں ہر معاملے کو وہ پازیٹیو اینگل سے دیکھتا ہے, نگیٹو اینگل ختم ہو جاتے ہیں. یہ ہے اسپریچولیٹی کا آدمی سے تعلق, یعنی اس لائف کا. ایک دوسری چیز جو ہے وہ ہے دعویٰ. دیکھیے انسان کے نیچر کو سمجھیے آپ. انسان کو کوئی چیز ملے تو وہ اس کو بانٹنا چاہتا ہے, پھیلانا چاہتا ہے, اسپریڈ کرنا چاہتا ہے. یہ ممکن نہیں کہ آپ کو ایک سچائی ملے تو آپ اپنے لیے لے کے بیٹھے رہیں. آپ چلائیں گے, آپ چلائیں گے, آپ چلائیں گے کہ دیکھو بھائی یہ ہے. ایک سائنٹسٹ کا میں نے پڑھا, امریکہ کا سائنٹسٹ, وہ ریسرچ کر رہا تھا اسپیس کے بارے میں, یونیورسل لا کے بارے میں. تو یہ میں اس کی ڈیٹیل لکھی تھی اپنے ایک بک میں. تو وہ ریسرچ کر رہا تھا اپنے لیبورٹری میں, تو اچانک اس کو ڈسکوری ایک ہو گئی کہ یونیورس کس طرح سے موو کرتی ہے. اس کا لا آف یونیورس اس کو ڈسکور ہو گیا. اسی وقت وہ نکلا گھر سے باہر. وہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو بتائے کہ میں نے لا آف دا یونیورس ڈسکور کر لیا ہے. تو معلوم ہوا کہ فلاں کا ایک تھیٹر ہو رہا ہے, اس میں سارے لوگ اکٹھا ہیں وہاں پر. تو دوڑ کر وہ اس ہال میں گیا. وہاں پر مائک پر کوئی پروگرام چل رہا تھا, تو مائک اس نے چھین لیا. تو کہا کہ مائک بجے دو, آئی ہیو اے نیوز, آئی وانٹ ٹو کنوے دس نیوز ٹو دس آڈینس, ٹو آل مین کائنڈ. تو اس نے کہا کہ میں نے لا آف دا یونیورس کو ڈسکور کر لیا, سنو. یہ ہوتا ہے ڈسکوری کے بعد ایک
ایک جذبہ اٹھتا ہے آدمی کے اندر. اس کو ہم کہتے ہیں مشن. مشن. تو جب خدا کی طرف سے لائٹ ملتی ہے تو ضرور ہے کہ اس کے اندر مشنری اسپرٹ پیدا ہو جائے. مشنری اسپرٹ. اگر مشنری اسپرٹ نہیں پیدا ہوئی تو ماننا پڑے گا کہ اس کو ڈیوائن لائٹ بھی نہیں ملی. ڈیوائن لائٹ بھی نہیں ملی. اس لیے آپ دیکھیے کہ جو صحابہ تھے عرب میں، عرب کے لوگ جو تھے وہ ایک، یعنی وہ لوگ، کوئی ان کی ہسٹری نہیں بنی تھی اسلام سے پہلے. اس کو کہا جاتا تھا سلیپنگ نیشن. عرب میں جو لوگ تھے جنہوں کو کہتے ہیں بنو اسماعیل، تو بنو اسرائیل جو تھے وہ سلیپنگ نیشن تھے. وہ کوئی ان کی ہسٹری نہیں بنی تھی. ایسے ہی بس، یعنی ایک ٹرائبل لائف تھی. آپس میں کوئی لڑتے جھگڑتے تھے، کچھ شاعری واری کرتے تھے، ایسے کچھ میں تھی ان کی زندگی. ایک سلیپنگ نیشن سمجھے جاتے تھے وہ. اسلام کے بعد اچانک ایک ان کے اندر ایمرجنس ہوا. اب ایک ایمرجنس ہوا اور انہوں نے ایک بہت بڑا انقلاب، ایک بڑا ریولوشن پیدا کیا دنیا میں. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک تھے، ان کا نام تھا لبید ابن ربیعہ. یعنی اسلام سے پہلے کے زمانے جو تھا تو اس میں وہ شاعری کرتے تھے. جو لوگوں نے عربی شاعری کی تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ سبا معلقہ، وہاں پہ بولا جاتا ہے سبا معلقہ، یعنی 7 لٹکائے ہوئے قصیدے. تو 7 بڑے وہاں پر پوئٹ تھے. ان کے بڑی بڑی نظمیں لکھی جاتی ہیں، ان کو قصیدہ کہا جاتا ہے. تو ان کے قصیدے وہاں پر کعبہ کی دیوار پر لٹکائے گئے. یہ بہت بڑا آنر تھا. اس کو کہتے ہیں سبا معلقہ، یعنی 7 لٹکائے جانے والے قصیدے. ان میں سے ایک یہ تھے لبید ابن ربیعہ. گویا کہ عرب کے ٹاپ کے یہ پوئٹ تھے وہ، یعنی 7 بڑے پوئٹ میں سے ایک پوئٹ تھے وہ. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، قرآن سنا اور ان کے سمجھ میں آیا، پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو اس کے بعد شاعری چھوڑ دی انہوں نے. کسی نے کہا کہ آپ نے شاعری چھوڑ دی، تو ان کو جواب کیا تھا؟ ابعد القرآن، ابعد القرآن، کیا قرآن کے بعد بھی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ فضیلت کا ایک کلمہ نہیں ہے، فضیلت کی بات نہیں ہے یہ. جو شعر و شاعری پڑھے تھے ان کی، وہ تو اپنا ایک دل بہلاوا کر لیجیے، ایک رومانٹک انداز میں گانے بجانا تھا ان کو. لیکن قرآن کی شکل میں انہیں ایک یونیورسل مشن مل گیا. یونیورسل مشن، انسان کو بتانا، اے انسان جان، کیا ہے زندگی، کیا ہے موت، کیا ہے جنت، کیا ہے جہنم، کیا ہے خدا. یہ ساری باتیں جو یونیورسل ٹروتھ آپ کہیے ان کو، تو ان کو یونیورسل ٹروتھ کی ڈسکوری ہو گئی. اس سے پہلے وہ وہاں پر لوکل لیول پر میلے لگتے تھے، وہاں شاعر لوگ آتے تھے، ہر آدمی اپنا، آج کل کے زبان میں مشاعرہ، یہ مشاعرہ کا ورڈ عربی میں نہیں تھا، یہ مشاعرہ کا ورڈ بنا ہے بات کو، لیکن وہاں پر سمجھ لیے کہ مشاعرے ہوتے تھے. اس میں آ کر ہر آدمی یعنی پہلوانی کرتا تھا، شعر کی پہلوانی، وہ سنا رہے ہیں، وہ سنا رہے ہیں، اور وہ ان کو واہ واہ مل رہی ہے، ان کو واہ واہ مل رہی ہے. تو یہ لوکل تماشے تھے، لوکل تماشے تھے. لیکن جب ان کو قرآن ملا، جب ان کو سچائی ملی، تو انہوں نے کہا کہ تو ساری دنیا اندھیرے میں ہے، دنیا کو ہم نے اندھیرے سے نکالنا ہے. تو ان کو ایک یونیورسل مشن مل گیا. جب یونیورسل مشن مل گیا تو ان کو لگا کہ سب تو بہت میننگ لیس دکھائی پڑنے لگی. شاعری میں کیا ہوتا ہے تھا؟ بڑائیاں بتانا کہ ہمارے دادا ایسے تھے، ہمارے باپ ایسے تھے، ہم نے یہ لڑائی ایسے جیتی، ہمارا گھوڑا ایسا ہے.
جیسے اسی سبا ملکہ میں سے ایک تھا ابن القیس، اپنے گھوڑے کی تعریف میں کہتا ہے کہ مکر مفر مقبل مدبر مان کا جلمود صخر حتہ السیل من علی. اب کوئی معنی مطلب اس شعر کا ہے، مکر مفر مقبل مدبر مان کا جلمود صخر حتہ السیل من علی. تو اپنے جنگی گھوڑا جو ہوتا تھا، لڑائی والا گھوڑا، اس کی تعریف کر رہا ہے کہ آگے بڑھتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، اور ایٹ اے ٹائم مان مانے ٹھیک اسی وقت آگے بڑھا، ٹھیک اسی وقت پیچھے ہٹا. تو ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک ہی مومنٹ میں، ایک ہی سیکنڈ میں آدمی آگے بھی بڑھے اور پیچھے بھی ہٹے. لیکن اس کو مثال کیا دیا اس نے؟ ایک مثال دے کر کے اس کو ایک 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 اس کو علی گڑھی مل گئی، اس کو پروو کر دیا کہ پہاڑ سے جب اسٹریم آتا ہے تو اسے پتھر ہوتے ہیں. تو جلمود کہتے ہیں گول پتھر کو. جلمود جو ہے، جو رگڑتے 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 گول ہو گیا ہو. تو وہ کہتا ہے کہ میرا گھوڑا آگے بڑھتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، ایک ہی ساتھ، جیسے کہ وہ جلمود. تو جلمود کا تو کوئی آگا پیچھا ہوتا نہیں، اس کا کوئی آگا پیچھا نہیں، اس کا چاروں طرف یکساں ہے. اس کی یکسانیت کو لے کر اس نے پروو کر دیا کہ میرا گھوڑا ایسا ہے. یہ سب شاعری کرتے تھے لوگ، اور اسے واہ واہ ہوتی تھی اسی پر. تو لبیک کو ملا یہ بات کہ کہ ایک اور بڑی سچائی، ایک بڑھتا سچائی، توحید کا مشن، آخرت کا مشن، انسان کو بتانا کہ تمہارے لیے آگے جنت و جہنم ہونے والا ہے، زندگی کا پرپس کیا ہے. یہ ہے یونیورسل مشن. تو جب ان کو یونیورسل مشن ملا تو شاعری چھوٹ گئی. یہ ہے اسپریچولیٹی کی آخری حد. اسپریچولیٹی جب ملتی ہے کسی کو تو سب سے پہلے اس کی اپنی زندگی روشنی میں نہا اٹھتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ مشن مین آف مشن بن جاتا ہے. اس سچائی کو ساری دنیا میں پہنچانے کے لیے اٹھ پڑتا ہے، اپنے کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہے اس کے لیے جو اس نے سچائی پائی تھی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. Murana, this question is from Aisha. Once a prophet said to his companion, loving God and prophet will bring in poverty as fast as waters of flood covering an area. What does this mean? دیکھیے، یہ کوئی مسٹیریس بات نہیں ہے، یہ ایک ویل نون فیکٹ ہے، اور اس کا تعلق ہے مشن سے. مشن دیکھیے، ایک ہے زندگی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروفیشن کی زندگی، اور ایک ہے مشن کی زندگی. تو پروفیشنل لائف میں آدمی کھاتا کماتا ہے، گھر بناتا ہے، تو اس کو کوئی پرابلم اس ٹائپ کا سامنے نہیں آتا، کیونکہ پروفیشنل لائف میں سیکریفائس نہیں ہوتی. لیکن رسول اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے محبت کرنے کے معنی کیا ہے؟ مین آف مشن بننا، مین آف مشن بننا. جیسے رسول اللہ تھے، وہ مین آف مشن بنے، تو کیا ہوا؟ اس سے پہلے بزنس کرتے تھے، بزنس چھوٹ گیا. تو یہ اصل میں فینامنا ہے مشن کا، اس کو سمجھنا چاہیے، کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے. جب بھی آپ کوئی مشنری لائف اختیار کریں گے تو آپ اپنے کو ڈیڈیکیٹ کریں گے، آپ کو سیکریفائز کرنا پڑے گا، اور دوسروں کو کا جو طریقہ ہے کھانا کمانا، اپنے انٹرسٹ کے پیچھے دوڑنا، یہ سب نہیں کر پائیں گے آپ. تو وہی ہوگا جو حدیث میں بتایا گیا ہے. دیٹ از اے فینامنا آف مشنری لائف.
یہ ہے اس حدیث کا مطلب. This question is from Stuti Malhotra. How do we get right interpretation of our dreams and add our 50%? دیکھیے اس کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. اس کا رول صرف یہ ہے کہ آپ آبجیکٹو طور پر سوچ سکیں. آبجیکٹیوٹی اصل چیز ہے. جیسے کہ میں نے جو خواب بتایا کہ دعوت کیجیے, تو وہ آبجیکٹو طور پر نہیں سوچ سکے تو انہوں نے سمجھا کہ کھلائی پلائی. یعنی جو لیول تھا ان کا اس وقت زندگی کا کہ وہ بزنس کر رہے تھے, تو اسی کے دائرے میں سوچا انہوں نے کہ بزنس کرتا ہوں, پیسہ کماتا ہوں, کوئی لوگوں کو کھلا پلا دوں. تو اس سے اوپر اٹھ کر سوچنا پڑتا ہے آپ کو. بہت زیادہ آبجیکٹو بنیں گے آپ تو خود ہی خود سمجھ لیں گے کیا مطلب ہے اس کا. آبجیکٹو کا مطلب ہے کامپلیکس فری تھنکنگ, ان بائسڈ تھنکنگ. جب ایسا ہوگا کہ آپ باعث سے اوپر اٹھ جائیں گے, کامپلیکس سے اوپر اٹھ جائیں گے, تو باتیں سب سمجھ لیں گے آپ. باتیں کوئی ڈھکی چھپی ہوتی نہیں ہے. دیکھیے ہر بات کلیئر ہوتی ہے اپنے آپ میں, لیکن ہمارا باعث, ہمارے کامپلیکس, ہمارا انٹرسٹ, یہ سب چیزیں اس کو کور بنی رہتی ہیں. تو کور کو ہٹائیے اور سب کچھ آپ کو ایک دم کلیئر دکھائی دینے لگے گا. This question is from Dr. M.I. Pradhan. Maulana, how should Muslims react on Taslima Nasreen episode? دیکھیے اس کا پرنسپل قرآن میں بہت ہی کلیئر طور پر بتایا گیا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تسلیمہ نسرین آج کا فنامنا نہیں ہے. ہر زمانے میں ہر پیغمبر کے ساتھ رہا ہے, رسول اللہ کے ساتھ رہا ہے. یہ کوئی نیا فنامنا نہیں ہے. تو قرآن میں بتایا گیا اس کے بارے میں, ادفع باللتی ہے احسن, ادفع باللتی ہے احسن, یعنی ڈو گڈ ڈیڈ ان ریٹرن فار بیڈ ڈیڈ. ڈو گڈ ڈیڈ ان ریٹرن فار بیڈ ڈیڈ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نگیٹیوٹی کا سامنا کرو پازیٹیوٹی سے, نگیٹو بیہیویئر کو کل کرو پازیٹیو بیہیویئر سے. یہ مطلب ہے اس کا. اب جو کرتے ہیں لوگ آج کل رشدی کے بارے میں اور وہ کارٹونسٹ کے بارے میں جو کیا, یا سسمرسی کے بارے میں, تو کیا کر رہے ہیں وہ نگیٹو بیہیویئر کا وہ کر رہے ہیں سامنا نگیٹو بیہیویئر سے. یہ تو الٹا ہے اس کا. یعنی نگیٹو بیہیویئر کو پازیٹیو بیہیویئر سے فیس کرو. یہ کیا کر رہے ہیں آج کل کہ نگیٹو بیہیویئر کو نگیٹو بیہیویئر سے فیس کر رہے ہیں. یعنی چیخنا, چلانا, جلوس نکالنا, مارو, کاٹو. یہ اسلام میں ہے نہیں. یہ اسلام میں ہے نہیں. کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ کچھ نہ کیجیے. پہلا کرنا یہ کچھ نہ کریں آپ, یعنی اگنور کریں. جسے ڈنمارک کے کارٹون کا جب ایشو اٹھا تھا بہت زیادہ, تو میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا تو اس کا ٹائٹل تھا اگنور کارٹونس. اگنور کارٹونس. تو دیکھیے پہلا جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ کچھ نہ کریں. حضرت عمر نے فرمایا امیت الباطل بالصمت عنہ, یعنی بری چیز کو کل کرو چپ رہ کر. سائلنس از آلسو اے میتھڈ. تو آپ صرف یہ کچھ نہ کیجیے, اگنور کیجیے بس. اچھا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, تب کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ آپ ان سے پیسفل ڈائلاگ کیجیے, آپ ان کے بارے میں بک لکھیے, آپ آرٹیکل لکھیے. یا تو کچھ نہ کیجیے یعنی اگنور کیجیے, یا آپ انہوں نے کتاب لکھی آپ بھی کتاب لکھیے, انہوں نے آرٹیکل لکھا آپ بھی آرٹیکل لکھیے.
یہ تو کوئی طریقے نہیں, یہ تو بالکل اسلام سے کوئی مطلب ہی اس کا نہیں ہے کہ آپ جلوس نکالیں, جلسہ کریں, مارو اور کاٹو اور یہ کریں, فتویٰ دیں ان کے خلاف. بالکل اسلام کے یعنی اٹ از مور دین ان اسلامک. اور دیکھیے یہ اسلام کو بدنام کرنا ہے. اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ یہ حرام ہے, حرام. کوئی بھی ایسی چیز جس میں اسلام بدنام ہوتا ہو اس سے آپ کو بچنا ہے. یہ تو اسلام کو آپ ڈیفیم کر رہے ہیں کہ اسلام ہے, اسلام میں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, اسلام میں آزادی نہیں ہے, اسلام میں ٹالرنس نہیں ہے. یہ بنتی ہے امیج اسلام کی. اس وجہ سے یہ بالکل ہی میں اس کو حرام سمجھتا ہوں, اس قسم کے نگیٹو ریئیکشن کو جو آج کل کرتے ہیں لوگ اسلام کے نام پر. وہ اسلام کو زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں مقابل بمقابل ان کے, کہ اس نے اپنے کو بدنام کیا. دیکھیے سلمان رشدی نے یا تسیم رشدین نے جو کتاب لکھی تھی وہ خود بدنام ہوئے تھے خود. آپ نے تو اسلام کو بدنام کر دیا. آپ بتائیے ایک آدمی اپنے کو بدنام کرے تو چھوٹا کرائم کیا اس نے, جو آدمی اسلام کو بدنام کرے اس نے تو ہمالین کرائم کیا, ہمالین کرائم. آج کل جو نگیٹو ریئیکشن ہم دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر, وہ اس سے بھی زیادہ برا کام ہے جو کہ سلمان رشدی نے یا تسیم رشدین نے یا کارٹونسٹ نے کیا تھا. ایسے لوگوں کو خدا کی پکڑ سے بچنا چاہیے. ایسے لوگوں کو خدا کی پکڑ سے بچنا چاہیے. ڈے آف ججمنٹ جب ہوگا تو ان لوگوں کی فلاگنگ کی جائے گی کہ تم نے چپ کر رہے تم. اس معاملے میں مجھے ایک مثال اچھی ملی ہے, وہ سعودی عرب کا جو ٹی وی ہے, سعودی ٹی وی, وہ ڈنمارک کا کارٹون کا جو قصہ ہوا تھا تو گیا ڈنمارک اپنی ٹی وی ٹیم کو لے کر کے. وہاں انہوں نے انٹرویو کیا لوگوں کا. اس وقت وہ کچھ بک لے گئے تھے. میری بک جو ہے پرافٹ آف ریولیوشن, اس کی 200 کاپی وہاں لے گئے, وہ لوگوں کو دیا انہوں نے. یہ میرا دیکھ پازیٹیو طریقہ تھا کہ انہوں نے جا کر وہاں ڈائلاگ کیا, ان کو لٹریچر دیا, یہ سب کام کیا. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یا تو آپ چپ رہیے, یعنی اوائڈ کیجیے, اور آپ چپ نہیں رہ سکتے تو آپ شبد کا مقابلہ شبد سے کیجیے, کتاب کے مقابلے میں کتاب لکھیے. اور یہ سب جو نگیٹو کارروائیاں ہیں یہ تو اسلام میں ان کے لیے کوئی پلیس نہیں, کوئی پلیس نہیں, کوئی پلیس نہیں. This question is from Stuti. How should one become a big bird thinker? بھائی یہ کوئی, اس کو میں کہوں کوئی مسٹیریس بات نہیں ہے. ایک کتاب ہے, اس کا ٹائٹل ہے سپر اچیورس. سپر اچیورس. اس میں آپ بتائیے کہ سپر اچیور وہ لوگ کیسے بنے. تو اس سے بنے کہ آپ نے کو ڈیڈیکیٹ کیا. تو اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو اس میں لگائیے, یعنی مطلب اس کے جو ہر چیز کی کچھ پری ریکوزٹس ہوتی ہیں, اس کو پورا کیجیے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ورڈ میں اگر میں کہوں کہ بگ برڈ تھنکر آدمی کیسے بنتا ہے تو وہ ہے یہ کہ آدمی کامپلیکس فری سول بنے. یہ میں نے قرآن سے لیا ہے. قرآن میں ایک آیت ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ. تو قرآن میں جو انسان کی جو سب سے اونچی یعنی اونچی بات ہے انسان کے بارے میں, وہ ہے النفس المطمئنہ, مطمئن روح, یعنی کامپلیکس فری سول. تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آدمی کامپلیکس فری سول بنے, ہر قسم کے کامپلیکس اوپر اٹھ جائے. تو یہ سب بتا اپنے آپ حاصل ہو جاتی ہیں اس کو. This question is from Shakil. What is the meaning of Allahus Samad in the chapter Kul in Quran? وہ چیپٹر کل نہیں ہے, چیپٹر الاخلاص اس کا نام ہے چیپٹر کا. کل تو پاپولر طریقے پہ کہہ دیتے ہوں گے لوگ,
لیکن جو نام ہے اس کا صحیح وہ الاخلاص، یعنی سورہ الاخلاص. دیکھیے صمد کا ترجمہ کیا آتا ہے ٹرانسلیشن؟ بے نیاز. بے نیاز. ایک کمنٹیٹر نے اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے بے ہمہ اور باہمہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو ہے، ہم آپ کسی کے اوپر ہم ڈپینڈ کرتے ہیں، کوئی سپورٹر ہمارا ہوتا ہے. گورنمنٹ بھی جو لوگ بناتے ہیں وہ بھی ووٹر نہ ہو تو گورنمنٹ بھی نہ بنے، ان کی ووٹ نہ ملے ان کو تو گورنمنٹ کیسے بنے گی؟ تو سمت کا مطلب یہ ہے کہ خدا سب چیز اوپر ہے، وہ کسی کے اوپر نربھر نہیں، کسی کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتا. وہ گیور ہے، وہ ٹیکر نہیں ہے. ہر اعتبار سے وہ دوسروں سے اوپر ہے، سب سے بے نیاز ہے. یہ مطلب ہے سمت کا. This question is from Dr. Farida Khanam. Can an Islamic state take any step against people like Salman Rushdie or Taslima Nasreen? دیکھیے اسلامک اسٹیٹ جو ہے کیا کرے گی، اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، دو مثال دیتا ہوں آپ کو. پرافٹ کے زمانے میں وہاں پیدا ہوئے ایسے لوگ جو سلمان رشدی والا کام کرتے تھے یا تسلیمہ نسرین والا کام کرتے تھے. مدینہ میں ایک 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 تھی لیڈی، وہ شاعرہ تھی. وہ اس کا نام تھا ام جمیل. تو اس نے کچھ اشعار لکھے. اس میں اس نے کہا کہ مدم ممن ابینا و دینہ قلینا و امرہ وسینا. اس میں لکھا کہ یہ جو اپنے کو پیغمبر کہتے ہیں یہ کنڈیم پرسن ہے، ہم کو کنڈم کرتے ہیں، قابل مذمت ہے یہ. تو ایک دن آ کر اس نے خود رسول اللہ کے سامنے پڑھا یہی کہ ہم تم کو کنڈم کرتے ہیں، تم مذمت کے قابل ہو. تو رسول اللہ کچھ بولے نہیں بلکہ آپ مسکرا دیے. تو حضرت ابوبکر وہاں تھے، انہوں نے پوچھا کہ وہ اتنی خراب بات کری آپ مسکرا رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ وہ مجھ کو مذمم کہہ رہی ہے لیکن ہسٹری میں تو میرا نام محمد لکھا ہوا ہے. یعنی قرآن میں یہ آیت ہے کہ وہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یعنی خدا تم کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا، یعنی ہسٹری میں تم محمد بنو گے. تو رسول اللہ نے کہا کہ ہسٹری میں تو میں محمد بننے والا ہوں، کہتی ہے تو کہتی رہے، اس کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے. اور وہ بات جا کر آج پوری ہوئی کہ امریکن اسکالر نے، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے بک چھاپی، اتنی موٹی سی بک دا 100، اس میں پوری ہسٹری میں آپ کو ٹاپ پر رکھا. دوسرا مثال لیجیے، مدینے میں کچھ لوگوں نے آپ کے خلاف کچھ کیا تو وہاں پر ایک تھے، ان کا نام تھا حسان، شاعر تھے. انہوں نے شعر لکھا. تو رسول اللہ نے کہا کہ ان کے لیے ممبر رکھو اور یہ شعر پڑھیں. تو انہوں نے شعر پڑھ کر سنایا. یعنی اس زمانے میں شاعری جو تھی وہ آج کل کے لحاظ سے جرنلزم تھی. جرنلزم یعنی لوگ سن کر کے لوگوں کو یاد ہو جاتا تھا، ادھر ادھر پڑھتے تھے. اس بار ان کے شعر کا جواب شعر میں دیا. حسان جو تھے وہ مسلم تھے، حسان بن ثابت. کسی نے شعر کے لینگویج میں رسول اللہ کے خلاف لکھا تھا، انہوں نے شعر کے لینگویج میں اس کا جواب دیا. ایک اور مثال ہے کہ ایک آدمی اسی سے آپ کے خلاف، اس کو کہتے ہیں عربی میں حجب. حجب مانے برا بھلا کہنا، دوسرے کو بدنام کرنا، ایسی باتیں کرنا، اس کو کہتے ہیں حجب. تو حجب کرتا تھا. تو کسی نے رسول اللہ سے اگر کہا کہ وہ آدمی حجب کرتا ہے تو آپ نے کہا کہ اقطع لسان ہو. اس کا ترجمہ ہے ٹرانسلیشن، اس کی زبان کاٹ دو. اقطع لسان ہو، اس کی زبان کاٹ دو. تو ایک صاحب تھے، انہوں نے سمجھا کہ کیا ہم چل کے کہیں سے نائف تلاش کریں، چھری اس کی زبان کاٹنے کے لیے. تو دوسرے جو زیادہ سمجھدار لوگ تھے وہ یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب زبان بند کر دو. بند کرنے معنی کیا ہے؟ ان کو کچھ درہم دینار دے دو.
تو درہم دینار دے دیا, وہ چپ ہو گیا. کل ایک صاحب مجھ سے ملے, انہوں نے کہا کہ اسی کی بات کی وہ, تو میں نے کہا کہ اس حدیث پر آپ عمل کیجیے, آپ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, آپ کے پاس 2 کوٹھیاں ہیں یہاں نظام الدین ویسٹ میں, 1 کوٹھی اس کو دے دیے تسلیمہ نسرین کو, وہ چپ ہو جائے گی. وہ کیونکہ اس کے پاس نہ بنگلہ دیش میں گھر ہے نہ انڈیا میں گھر ہے, بیچاری بیکار ادھر ادھر پھر رہی ہے. تو آپ نے 1 کوٹھی دے دی اس کو اختلاف لسانیہ کے اصول پر, وہ بالکل چپ ہو جائے گی, دیکھیں گے آپ. تو یہ 3 مثالیں میں نے دی, اور بھی مثالیں ہیں. وہ ہے ادفع باللتی ہی احسن, یعنی بیوٹیفل طریقے سے اس مسئلے کو سالو کرو. یہ مطلب ہے بیوٹیفل طریقے سے اس مسئلے کو اس کو ختم کرو. تو آپ کیجیے بیوٹیفل طریقے سے, اور کچھ نہیں کر سکتے نا تو اگنور کیجیے. خوشونت سنگھ نے لکھا ہے سلمان رشدی کتاب کے بارے میں, وہ اس کے بورڈ آف ایڈیٹرس میں ہیں جسے چھاپا ہے. وہ لکھا ہے کہ وہ کتاب جو ہے ہمارے پاس آئی تھی چھپنے سے پہلے, اس کا جو وہ ہے بہت ہی پور ہے, اس کی تھیم پلاٹ بہت پور. وہ کہتے وہ تو کتاب فلاپ ہو جاتی مارکیٹ میں, مسلمان شورغل کر کے اس کو پاپولر بنا دیا. یہ خوشونت سنگھ جو اس کے بورڈ آف ایڈیٹرس میں ہیں, اس کے پبلشر کے, انہوں نے کہا کہ یہ کتاب تو بالکل اس کا پلاٹ اتنا پور تھا کہ وہ تو فلاپ ہو جاتی. تو آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ چپ رہیں. اگر آپ دوسرے طریقے ہیں کہ پاورفل بک نہیں لکھ سکتے, آپ اپنی 1 کوٹھی اس کو نہیں دے سکتے, آپ اس کو یعنی قلم, آپ کے پاس طاقت نہیں, قلم سے جواب نہیں دے سکتے آپ, تو کم سے چپ تو رہیے, کم سے کم چپ نہیں رہ سکتے آپ, تو پھر تو آپ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. یہ نیگیٹو سروس کر رہے ہیں آپ, اسلام کی نیگیٹو سروس ہے. This question is from Khalid Ansari. What was poet Hassan's reply to the derogatory share that was composed against the Prophet? دیکھو مجھے یاد تو نہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے جواب دیا تھا, لیکن وہ سیرت ابن شام میں ان کے پورے قصیدے موجود ہیں, کوئی پڑھ سکتا ہے اس کو. صرف اس وقت میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پین کا جواب پین سے دیا, پین کا جواب بام سے نہیں دیا, صرف یہ کہنا چاہتا ہوں میں.